بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30 سے 34 میں ارشاد ہے، اور شہر میں عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں کی وہ گفتگو جو کہ در حقیقت دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سن لی، تو ان کے پاس پیغام دعوت بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل کاٹنے کے لیے ہر ایک کو چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کو رعب ایسا چھایا کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسین شخص کوئی آدمی نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی ہو، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ کام وہ نہیں کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ یوسف نے دعا کی، پروردگار، یہ جس کام کے لیے مجھے بلاتی ہیں مجھے اس سے بہتر قید ہو جانا پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو خدا نے ان کی دعا قبول کی اور ان سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا۔ بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مصر کی عورتوں کا زلیخا پر طعن و تشیح کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ عورتیں امرا کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں۔ وہ طعنے دیتی تھیں کہ عزیز مصر کی اہلیہ اپنے غلام کو بہلا پھسلا رہی ہے اور اس سے ان کو محبت ہو گئی ہے، حالانکہ وہ غلام اس کے برابر کا نہیں ہے اور قابل محبت بھی نہیں ہے۔ یہ عورت شاید کم عقل ہو گئی ہے۔ جب ان عورتوں کے طعنے حد سے بڑھ گئے تو زلیخا نے چاہا کہ وہ اپنی حیثیت ان عورتوں پر ظاہر کر دے کہ وہ غلام کوئی عام سا غلام نہیں ہے جیسا انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے سب عورتوں کو اپنے گھر ایک دعوت پر بلایا اور چھری اور پھل کاٹنے کو دیے۔ دوسری طرف زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہت اچھی طرح بنا سنوار کر رکھا ہوا تھا، بہترین لباس ان کو پہنا رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خود بھی حسین اور جمیل تھے اور اس وقت عین جوانی میں تھے تو اس حلیے میں اور بھی خوبصورت لگے۔ ایسی حالت میں جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے آ جانے کا حکم دیا، جب آپ باہر آئے تو چاند سے زیادہ حسین چہرہ تھا، اور پھر جب ان عورتوں کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی تو سب نے ان کو ایک شاندار مرد پایا اور ان کے حسن کی ہیبت ان عورتوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ ان عورتوں کا خیال تھا کہ اولاد آدم میں سے ایسا خوبصورت کوئی نوجوان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ان کے حسن و جمال کی نورانیت سے حیران رہ گئی تھیں اور ان کو اپنا ہوش نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ ان کو اس تکلیف کا احساس بھی نہ رہا کہ وہ پھل کو کاٹنے کے بجائے اپنے ہی ہاتھ چھری سے کاٹ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ جو کوئی عورت آپ کے پاس سے گزرتی تو آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا نصف حسن دیا گیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے، اور عورتوں میں حضرت سارہ کو عطا کیا گیا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھیں۔ ان سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں گزری ہے۔ اب زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کر رہی تھیں۔ پھر اس نے یوسف کی پاک دامنی کی تعریف کی۔ وہ تمام عورتیں جو دعوت پر آئی تھیں وہ بھی یوسف علیہ السلام کو تلقین کرنے لگیں کہ تم اپنی مالکہ کا کہنا مان لو اور اس کی فرما برداری کرو، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کی بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔